بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم اپنا پہلا چیپٹر برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ نے مکتب، مدارس اور جامعات پڑھ لیے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ اگر ہم تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائیں تو یہ مسلم مفکرین کی علمی و ادبی کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور کوئی بھی ماہر تعلیم مسلمان اہل و علم و فن کی پیشہ ورانہ خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں بے شمار نمایاں کامیابیاں بھی سر انجام دی ہیں۔ یہاں پر ہم چند مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات پڑھیں گے، جن میں الغزالی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن سینا اور زرنوجی کی تعلیمی خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہیں وہ الغزالی ہیں۔ ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 1058 سے 1111 تک ہے۔ ان کا پورا نام جو ہے وہ امام محمد الغزالی ہے۔ امام غزالی ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے، اور اسی حیثیت سے انہوں نے اہل مغرب نے بھی اپنا لوہا منوایا تھا۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھیں، اور ان کتابوں کے تراجم کئی یورپی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں کیمیائے سعادت اور احیاء علوم ہیں۔ امام غزالی مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر بھی رہے ہیں۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل بھی تھا، یعنی اس جیسا ادارہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تعلیمی تصورات۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے بغیر حقیقت تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور جو علم پیغمبروں تک پہنچایا جاتا ہے وحی کے ذریعے، وہی سچا اور حقیقی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانوں نے بے شمار ایجادات کی، چاند کو مسخر کیا اور زمین کی عطا گہرائیوں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ ان کے نزدیک علم بے پناہ قوت ہے، اور یہ ساکن نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، اور جس میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے نزدیک علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ انہوں نے ایمان اور علم کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں ایک ہے علوم محمود اور دوسرا ہے علوم مذموم، جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں، جیسے کہ قرآن مجید، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم، وہ علوم محمود کہلاتا ہے۔ اور وہ علوم جن میں انسانوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو موجود ہے انہیں علوم مذموم کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مقاصد تعلیم کی طرف، کہ امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے جی معرفت الہی کا حصول، یعنی تعلیم کا جو اولین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ امام غزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم، خصوصاً قرآنی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے، یعنی دینی اور دنیاوی علوم دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں ان کے نزدیک۔ اب نمبر 2 پر ہے جی رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ ان کے نزدیک تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے انسان نے اپنے سر کو جھکانا ہے، اس کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا ہے۔ اب فرما بردار بندہ انسان کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہے جی اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد اخلاقی اقدار کا فروغ ہے، یعنی اخلاقی اقدار کو پھیلانا ہے۔ اب اخلاقی اقدار کون سی ہیں؟ ان میں سچائی ہے، دیانت داری ہے، اور بڑوں کا احترام ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے۔ یہ تمام اخلاقی اقدار ہیں جو تعلیم کے ذریعے ہی انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ نمبر 4 اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کے نزدیک اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، یعنی کیا ہے کہ انسان نیکی اور بدی میں تمیز کرے، نیکی کو اپنائے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ اوصاف جو ہیں انسان میں تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور انہی اوصاف کی بنا پر
انسان اپنے اچھے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے دنیاوی ضروریات کا خیال۔ امام غزالی کے نزدیک دینی اور دنیاوی دونوں علوم ضروری ہیں۔ جس طرح سے دینی تعلیم سے انسان میں معرفت الہی اور رضائے الہی کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح سے دنیاوی علوم جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں تاکہ ایک انسان تعلیم حاصل کر کے اس قابل بن جائے کہ وہ اپنی ایک مثالی زندگی بسر کر سکے، اس کی تمام دنیاوی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو نمبر 6 پہ ہے تسخیر کائنات۔ امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے رازوں کو جاننا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان رازوں کو نہ صرف جاننا ہے بلکہ نوع انسانی کے لیے ان کو بروئے کار بھی لانا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے اہم مقصد قرار دیا ہے امام غزالی نے۔